اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنی ایک مخلوق انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، پھر انہیں اپنے آبائی گھر جنت سے بطور امتحان کچھ عرصے کے لیے دوسری دنیا زمین پر بھیجوں گا، پھر واپس حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں اور شیطان سے بطور امتحان کہا گیا کہ اس کی طرف سجدہ تعظیمی کرو، تو فرشتوں نے اپنے رب کا حکم مانا، جبکہ شیطان کو اپنے نفس نے دھوکے میں ڈالا کہ تم بہتر ہو انسان سے، تو شیطان نے ضد میں آ کر سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا دفع ہو جائے مردود، تو شیطان نے اللہ سے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ شیطان نے دل میں ٹانی کہ میں اس انسان کی وجہ سے مردود کہلایا، تو میں انسان کو بھی اس کے آبائی گھر جنت میں رہنے نہیں دوں گا، اپنی طرح ابن آدم کو بھی اپنے آبائی گھر جنت سے نکال کر دوسری پوری زمین یعنی جہنمی بناؤں گا۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدائش کے بعد اللہ نے اپنے آبائی گھر جنت میں داخل کر دیا اور یہ وہاں رہنے لگے۔ پھر اللہ نے بطور امتحان مختصر وقت کے لیے ان دونوں کو اس دنیا زمین پر بھیج دیا، پھر یہاں سے امتحان میں پاس ہونے کے بعد واپس اپنے حقیقی گھر یعنی جنت کو جائے گا۔ یہ زمین، یہ پلینٹ، یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ہماری یعنی انسانوں کی زمین پلینٹ دنیا نہیں، بلکہ دراصل جانوروں، درندوں، بندر، ہاتھی، شیر، سانپ، کتوں، بلیوں، شارک، ویل وغیرہ وغیرہ ان سب کی حقیقی دنیا ہے۔ ان جانوروں کی فطرت ہے ایک دوسرے کو کانا، کاٹنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، غصہ، بونکنا وغیرہ وغیرہ، جبکہ ہم انسانوں کی اصل پلینٹ، اصل زمین، اصل آبائی گاؤں جنت ہے۔ انسانی مخلوق جنت کے لیے بنائے گئے ہیں، جس طرح مچھلی کو پانی میں رہنے کے لیے، شیر، ہاتھی وغیرہ کو جنگلی دنیا میں رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، اسی طرح انسانوں کو صرف جنت میں رہنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، مذہبی اور روحانی سائنسی۔ قرآن و حدیث میں اس طرف یہ اشارہ ملتا ہے کہ اے انسان، تجھے اس زمین میں صرف امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن میں کئی آیات کا یہ مفہوم ہے کہ اس دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں، اس دنیا کی رنگینیاں کھیل تماشا ہیں۔ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت مچھر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ ایمان نہ رکھنے والوں کو کبھی نہ دیتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک اتنا چھوٹے سے چھوٹے کم جنتی کو اگر جنت میں کہا جائے کہ تجھے زمین، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے، بادشاہت، مزے، چرچے 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، دنیا کو واپس چلے جاؤ، تو یہ انسان مکمل انکار کر دے گا، واپس دنیا نہیں جائے گا۔ جنت سے دنیا صرف شہید واپس جانا چاہے گا، وہ بھی دنیا کے لیے نہیں بلکہ دوران شہادت جو الگ سا مزہ ملتا ہے فقط اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک جنتی واپس دنیا کیوں نہیں آنا چاہے گا؟ اس لیے کہ انسان کا آبائی مادری گاؤں سب کچھ صرف یہی جنت ہے۔ جنت کو انسان اور انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر یہ دنیا تھوڑی سی بھی انسانوں کی ہوتی تو یہ جنتی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح دنیا آنے کا خواہش رکھتا، واپس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے چکر سیر و تفریح کے لیے آتا، مگر نہیں، صاف انکار کر دیا کہ واپس جنت سے دنیا نہیں جاؤں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے جنت کو حکم دیا خوبصورت ہو جا، جنت خوبصورت ہو گئی۔ پھر اللہ نے جنت سے کہا اب کچھ کہو، جنت کہنے لگی کامیاب ہوا وہ جو مجھ میں داخل ہوا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب دنیا کے غموں، دکھ و تکلیفوں کا مارا انسان جب صرف ایک نظر جنت پر ڈالے گا تو اپنی تمام دکھ و غموں کو مکمل بھول جائے گا، جیسا کہ دنیا میں اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ سائنسی اور دنیاوی پہلو، انسانی آنکھ نے جنت نہیں دیکھا، مگر انسانی نفس و نفسیات میں جنت ہے۔ جنت کے نظارے بہت ہی خوبصورت ہیں، اس لیے ہمیں خوبصورت نظارے اچھے لگتے ہیں۔ ان نظاروں میں ایک کشش سی ہے، ہم یہاں جانا چاہتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی کمپیوٹر یا موبائل میں خوبصورت پہاڑوں، درختوں، بہتے پانی کے نظارے غور سے دیکھیں، تھوڑی دیر بعد آپ کے دل میں ان نظاروں کو جلدی جانے کی خواہش پیدا ہوگی۔
لیکن کبھی کبھار ان حسین جگہوں پر جب ہم پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد وہ مزہ وہاں محسوس نہیں ہوتا جو گھر میں موبائل پر ان حسین نظاروں کو دیکھ کر دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظارے جنت کے نظاروں کی ایک سیمپل ہے، حقیقی جنت نہیں۔ ہمارا نفس ان نظاروں میں جانے کی خواہش ہم سے کرتا ہے جو صرف ہماری حقیقی آبائی گاہ جنت میں ہیں۔ کبھی کبھار انسان مال و دولت، گھر، کاروبار سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اداسی، ایک کمی سی محسوس کرتا ہے، جیسا کہ کہیں اور کسی اور دنیا میں جانا چاہتا ہو اور اس کی یاد اسے بہت ستاتی ہو، یعنی جنت۔ اگر یہ دنیا ہم انسانوں کی ہوتی تو ہماری عمر زندگی بہت لمبی ہوتی، ہزاروں سالوں پر ہوتی۔ یہ 60 سال امتحان ہی تو ہیں۔ اگر آپ سوچیں، یہ 60 سال امتحان ہی تو ہے۔ امریکی سائنسدان ڈاکٹر ایلس سلور کی نئی تحقیق ریسرچ، یہ دنیا انسانوں کی زمین نہیں بلکہ انسان کسی اور زمین پلینٹ سے یہاں بھیجا گیا ہے۔ ڈاکٹر ایلس کہتا ہے کہ انسان کسی دوسری دنیا کی لاڈلی مخلوق ہے، جہاں سے آیا ہے۔ اس پلینٹ پر نہ گرمی تھی نہ سردی، بلکہ ایک نارمل بہار جیسا موسم تھا۔ وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں نہایت عمدہ اور بغیر محنت کے انسان کو ملتی۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کو جنت سے نکالنے والی ذات کوئی عظیم طاقتور ذات بادشاہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور انسان کو ہر جگہ بھیجنے پر قدرت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر ایلس نے اپنی کتاب میں اس سے متعلق جتنے دعوے بھی کیے ہیں، آج تک کسی اور ریسرچر سائنسدان نے اس کو رد نہیں کیا۔ ایلس کا کہنا ہے زمین میں گریویٹی کشش ثقل موجود ہے جس سے انسانوں کو وزن اٹھانے، کام کاج کرنے میں زور لگانی پڑتی ہے، جس سے تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ جہاں سے انسان آیا ہے وہاں زمین کی گریویٹی بہت کم تھی، جہاں انسان بنا تھکاوٹ و درد زندگی گزار رہا تھا۔ ایلس کہتا ہے جہاں سے انسان آیا وہاں انسان کی قد و قامت، جسامت بہت بڑی تھی۔ انسان بہت زیادہ دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتا، لیکن جانور پر دھوپ کا کوئی غلط اثر نہیں ہوتا۔ انسان بہت نازک مزاج ہے، موسم سردی گرمی بدلنے سے موسمی بیماری میں پڑ جاتا ہے، جبکہ جانور بالکل نارمل رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ایلس کہتا ہے انسان کو اس دنیا میں سب کچھ بغیر محنت کے حاصل ہوتا، جبکہ یہاں انسان کو خوراک، ہر چیز حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، جبکہ جانوروں کو اتنی محنت نہیں کرنی ہوتی، اور نہ جانور اپنی خوراک کو گرم کرنے، پکانے وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ ایلس کہتا ہے انسان ہی دنیا میں واحد سر اٹھا کر 2 پاؤں سے آسانی سے چلنے والا عقل مند مخلوق ہے جو کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا کرتا ہے۔ ایجادات، اپنی سہولت و آرام کے لیے نئی سے نئی چیزیں بنا رہا ہے، جبکہ جانور ہزاروں سالوں سے جیسے زندگی جیتے چلے آ رہے ہیں ویسے ہی جی رہے ہیں۔ آرام کے لیے انسان ہمیشہ نرم بستر کی تلاش میں رہتا ہے۔ آرام دہ بستر کے بغیر انسان کو سونا مشکل لگتا ہے، جبکہ جانور ہر جگہ سردی گرمی میں آرام سے سو جاتے ہیں۔ ایلس کا کہنا ہے انسان کا ڈی این اے جینز دنیا میں رہنے والے تمام مخلوقات سے بالکل مختلف ہے۔ ایلس کہتا ہے انسان جس جگہ سے آیا وہاں انسان بہت معصوم تھا۔ دنیا میں موجود تمام مخلوقات خونخوار، جھگڑالو ہے، ایک دوسرے کو چیڑنے پاڑنے والے۔ انسان بھی اس دنیا میں رہنے کی وجہ سے اس میں بھی یہ نفسیات آ گئے، یعنی اصل انسانیت صرف جنت میں ہوگی۔ انسان پیشاب پاخانہ سے شدید کراہت محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کے حقیقی گھر جنت میں چیزیں نہ تھی۔ غیر مسلم سائنسدان ڈاکٹر ایلس کے دلائل اور باتیں ہر اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں جس کے بارے میں ہمارا دین و مذہب 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے، اور اس سے پہلے تمام انبیاء کرام۔ انسانوں کے لیے یہ دنیا، یہ پلینٹ آزمائش و امتحان کے لیے ہے فقط، جہاں انسان اپنے اچھے برے پیپر دے کر اس کا رزلٹ آخرت میں جنت و جہنم کی شکل میں دیکھے گا، یعنی اپنی آبائی گاہ جنت یا دوسری بری زمین جہنم دیکھے گا۔